تو عربی زبان کے جو شاعر ہیں آج کل کے دور کے اور صدیوں پہلے کے بھی، ان کی نظموں کا منظوم اردو ترجمہ کرتے ہیں ہمارے دوست محمد احمد صاحب۔ ان کی ان نظموں پر مشتمل کتاب شائع بھی ہو چکی ہے، اور اس کتاب کو کار خیر تنظیم جو ہے گجرانوالہ کی، وہ ایوارڈ بھی دے چکی ہے۔ وہ ایسی تنظیم ہے کہ جو ہر سال سینکڑوں کتابیں جو ہیں ان تک پہنچتی ہیں، اور پھر وہ ان کتابوں پر انعام بھی دیتے ہیں، ایوارڈ بھی اور اسناد بھی۔ تو محمد احمد صاحب ان کی کتاب پر بھی وہاں ایوارڈ دیا گیا، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور عربی نظموں سے جو انہوں نے ترجمے کیے ہیں ان میں سے کچھ ترجمے آپ کے سامنے پیش کریں۔ تشریف لاتے ہیں محمد احمد صاحب۔ جناب صدر کی اجازت سے یہ عرب شاعر احمد مطر العراقی ہے، اس کی عربی شاعری کا میں نے اردو ترجمہ کیا ہے، تو چند قطعات پیش خدمت ہیں۔ ایک قطعے کا عنوان ہے پیشے کا راز۔ ہمارے وطن میں دو چھپ کر خوف سے کانپتے ہیں، سونے والے کی بیداری سے، چور اور حاکم۔ دوسرے قطعے کا عنوان ہے طریقہ کار۔ جب اندھیرے چھا جاتے ہیں تو میری دادی ہمیں کہانیاں سناتی ہے، یہاں تک کہ ہم سو جاتے ہیں۔ میری دادی بہت حیران ہے نظام کے طریقہ کار پر۔ اللہ ایک اور قطعہ، اللہ الخوارزمی پر رحمت کرے جس نے صفر ایجاد کی، اس سے کچھ لوگوں کی قیمت لگ گئی۔ ایک اور قطعہ، مجھے جگا دینا جب عوام حکومت سنبھال لے، جب انصاف بغیر کسی رکاوٹ کے پھیلے، جب قوم بغیر کسی خوف کے حق بات کرے۔ ایک اور چھوٹی سی نظم ہے، اس کا عنوان ہے حالات۔ اپنی پسند سے یورپ میں چور نائٹ کلبوں کا مالک ہوتا ہے، اور امریکہ میں جرائم پیشہ گروہوں کا سردار ہوتا ہے، اور ہمارے ممالک میں جہاں شریعت کے مطابق اس کے ہاتھ کٹنے چاہیے، چور ہوتا ہے ان ممالک کا بادشاہ۔ ایک اور قطعہ جس کا عنوان ہے روشنی۔ صبح خیمہ زن ہوتی ہے، میں اپنی کھڑکی سے پردہ اٹھاتا ہوں اور چراغ جلاتا ہوں۔ ایک اور قطعہ، ہمارے ملک میں ہے رعیت یا بادشاہ، ہمارے ہاں انسان میں۔ ایک اور قطعہ، پھانسی ہلکی سزا ہے جو ایک عرب فرد کو ملتی ہے، یقیناً اس سے بھی زیادہ سخت سزا یہ ہے کہ کسی عرب ملک میں زندہ رہ جائے۔ ایک اور قطعہ، خالی مباحثہ کرنے والا وہ ہے جو ہر طرح کے علوم پڑھتا ہے اور لائبریری میں موجود قرآن مجید کو کبھی نہیں پڑھتا۔ ایک چھوٹی سی نظم، اس طرح کے عرب ہیں، وہ جلدی سے اپنی نیند سے اٹھا، ترکی باتھ روم میں گیا، فرانسیسی صابن سے غسل کیا، کوریا کا لباس پہنا، سوئٹزرلینڈ کی گھڑی پہنی، ڈنمارک کا پنیر ناشتے میں کھایا، فلپائنی خادمہ لے کر آئی برازیلی قہوہ، ہندوستانی ڈرائیور کو اس نے حکم دیا کہ وہ جرمنی کی کار لے آئے، اٹلی کے بیگ سے اس نے اپنے کاغذ نکالے پر ایک لیکچر دیا جس کا عنوان تھا مغرب کا بائی کاٹ۔ یہ شاعر ہے احمد مطر العراقی، اور ابھی زندہ ہے، 60 سال عمر ہے اور لندن میں رہ رہا ہے۔ عرب ملکوں میں اس کا داخلہ بند ہے۔
اوکے، یہ نظم پیش خدمت ہے۔ اس طرح کے عرب ہیں، وہ جلدی سے اپنی نیند سے اٹھا، ترکی باتھ روم میں گیا، فرانسیسی صابن سے غسل کیا، کوریا کا لباس پہنا، سوئٹزرلینڈ کی گھڑی پہنی، ڈنمارک کا پنیر ناشتے میں کھایا، فلپائنی خادمہ لے کر آئی برازیلی قہوہ، ہندوستانی ڈرائیور کو اس نے حکم دیا کہ وہ جرمنی کی کار لے آئے، اٹلی کے بیگ سے اس نے اپنے کاغذ نکالے اور ایک لیکچر دیا جس کا عنوان تھا مغرب کا بائیکاٹ۔ ایک اور کتھا، جب قوم بھیڑوں کی طرح ہو تو گدھا بھی یہ قدرت رکھتا ہے کہ اس کا قائد ہو۔ ایک اور کتھا، ہمارے بدحال ممالک میں ایک ہسپتال ہے جو تیرا برا علاج کرے، ہزاروں مساجد ہیں تیرے جنازے کے لیے۔ ایک اور کتھا، میری قوم مومن ہے، لمبے رکوع کرتی ہے، لمبے سجدے کرتی ہے اور دشمن کے خلاف مدد طلب کرتی ہے اقوام متحدہ سے۔ ایک اور کتھا، فتویٰ دینے والا یک چشم ہے، فتویٰ پڑھنے والا اندھا ہے، فتوے پر عمل کرنے والا بھینگا ہے۔ یہ سب منظر دیکھنے والے نے کانپتے ہوئے پوچھا، اے میرے رب، ان آنکھوں کے ساتھ کیسے دیکھوں میں مستقبل کے راستے کو۔ ایک اور کتھا، بیل کے آگے سے کبھی نہ گزرو، گدھے کے پیچھے سے کبھی نہ گزرو اور بے وقوف کی کسی بھی جانب سے نہ گزرو۔ ایک اور کتھا، ملک کا سربراہ ملک سے باہر پڑتا ہے، جب بیمار ہو جائے تو علاج باہر سے کرواتا ہے، سیر و سیاحت ملک سے باہر کرتا ہے، صرف ایک ہی کام وہ ملک کے اندر کرتا ہے، ملک کی چوری۔ آخری قطعہ اس نشست کا، خوش نصیبی صرف انسان کے ساتھ نہیں بلکہ یہ جانوروں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ پس گائے ہندوستان میں معبود ہوتی ہے اور گدھا ہمارے ممالک میں وزیر۔ ادبی پروگرام کی کوریج کے لیے ویو ٹی وی کی خدمات حاصل کریں اور شامل ہو جائیں ادبی دائرہ پروگرام میں۔